السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑھائی، کبریائی، بزرگی اللہ احکم الحاکمین کی ذات اقدس کے لیے ہے۔ وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہمیں رزق دینے والا ہے، وہی اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ اسی نے سورج، چاند، ستارے، آسمان اور زمین بنائی ہے۔ وہی ہمیں ایک دن مارنے والا ہے، وہی ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، وہی روز محشر ہمیں اکٹھا کرنے والا ہے، وہی تمام انسانیت کا حساب لینے والا ہے، اور وہی جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے والا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس ساری کائنات کو تخلیق کرنے میں اور اس کا نظام چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، یفعل ما یشاء ہے۔ تمام قسم کے اختیارات کا مالک صرف اور صرف اکیلا اللہ رب العالمین ہے۔ اسی نے اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین اور شفیع المذنبین بنا کر بھیجا، جن کے ذات گرامی پر ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب درود و سلام کے بعد، جیسا کہ موضوع آپ کو پتہ چل گیا ہے، میں اپنی بات کا آغاز پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کرنا چاہوں گا، جو امام مسلم صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان، جو سب سے پہلی کتاب ہے، اس کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حدیث کا نمبر 186 ہے، کتاب الایمان ہے، سند نمبر 313 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ لوگوں نیک اعمال کرنے میں جلدی جلدی کر لو، جلدی جلدی نیک اعمال کر لو، اس سے پہلے کہ سیاہ رات کی طرح چھا جانے والے فتنے آ جائیں۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں، فتنوں کا دورہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں فتنوں کی جو شدت بیان کی گئی ہے، فرمایا حال یہ ہو جائے گا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ بندہ صبح کے وقت تو مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے تک کافر ہو جائے گا، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے تک کافر ہو جائے گا۔ وَيَبِيعُ الرَّجُلُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، اور حال یہ ہو جائے گا کہ بندہ اپنے دین کو دنیا کی خاطر بیچ ڈالے گا، اور آج یہ حال ہمیں نظر آ رہا ہے۔ دین اسلام کی شاید ہی کوئی ایسی چیز بچی ہو کہ جس کے انکاری لوگ پیدا نہ ہوئے ہوں۔ ایسے مسلمان بھی مل جائیں گے جو حدیث کو نہیں مانتے، منکرین حدیث ہیں۔ ایسے مسلمان بھی مل جائیں گے جو نماز کو نہیں مانتے، نماز کی تعویلیں کرتے ہیں، کہنے کو مسلمان ہیں۔ ایسے بھی مسلمان مل جائیں گے جو قرآن مجید کو اصلی نہیں مانتے، پھر بھی مسلمان کہلاتے ہیں۔ ایسے بھی مسلمان مل جائیں گے جو قربانی کا انکار کرتے ہیں، پھر بھی مسلمان ہیں۔ ایسے بھی مسلمان آپ کو مل جائیں گے جو کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن عذاب قبر کو نہیں تسلیم کرتے۔ ایسے بھی مسلمان ہیں کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہیں مانتے، ان کی معاذ اللہ تکفیر کرتے ہیں،
اور کہنے کو اپنے آپ کو وہ بھی مسلمان ہیں۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آتی، اسی لیے فرمایا نا کہ صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے تک وہ کسی ایسے عقیدے کو قبول کر لے گا کہ جس عقیدے کو قبول کرنے کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور شام کو وہ کافر ہو جائے گا۔ یا شام کو مسلمان ہوگا، کوئی اس کا دوست، کوئی اس کا یار ایسا ملے گا جو اس کو ایسی پٹی پڑھا دے گا، وہ اس عقیدے پہ ایمان لے آئے گا، اور صبح ہونے تک وہ بندہ کافر ہو جائے گا اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ لوگ دنیا کی خاطر اپنا مسلک بھی تبدیل کر دیتے ہیں، اپنا مذہب بھی تبدیل کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو بدل کے رکھ دیتے ہیں دنیا کی خاطر۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عرض یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس نازک دور کی کیفیت کو سمجھیے۔ یعنی کافر، میں کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا، آپ کسی پہ کفر کا اس طرح فتویٰ نہیں لگا سکتے، یہ مفتیان کرام کا کام ہے، یہ علماء کرام کا کام ہے، وہ اس پہ متفقہ قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلے کریں۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ کفر یا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ کافر ہے۔ ہو سکتا ہے وہ نمازیں بھی پڑھتا ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، سارے کام کرتا ہو، لیکن اس حدیث کی روشنی میں فتنوں کی بھرمار اس قدر ہوگی کہ وہ کفر یا عقائد پہ چل رہا ہوگا، وہ کافر ہوگا اور سمجھتا ہوگا اپنے آپ کو مسلمان ہے، اور یہ اتنی جلدی کام ہو جائے گا کہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، یا شام کو مومن ہوگا، صبح تک کافر ہو جائے گا۔ اس سے بچنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا۔ ایک دفعہ صحابہ اکرام بیٹھے تھے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، مقدمے کے اندر امام ابن ماجہ اس کو لے کر آئے ہیں، حدیث نمبر 43 ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں واعظ فرمایا، اتنا بلیغ واعظ فرمایا، اتنا فصیح واعظ فرمایا کہ ہمیں لگ رہا تھا جیسے یہ کسی الوداع کرنے والے شخص کا واعظ ہوتا ہے، جیسے کسی کے آخری کلمات ہوتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ واعظ سن کر وجلت قلوب، ہمارے دل ڈر گئے، وزرفت العیون، ہماری آنکھیں بہہ پڑی، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رکھے گا فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا شَدِيدًا فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ میرے بعد بہت زیادہ اختلافات، بہت سخت اختلافات دیکھے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ان اختلافات کے زمانے میں کیا وصیت کرتے ہیں؟ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ اس صورت کے اندر تم میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، اور آگے جو لفظ بیان کیے وہ قابل غور ہیں۔ فرمایا عزوا علیہا بالنواجذ، اس کو اپنی داڑھوں کی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، اس سے ہٹو گے تو گمراہ ہو جائے گا، راستہ بھٹک جاؤ گے۔ یہ وہی بات ہے جسے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، جو موطا امام مالک کے اندر حدیث موجود ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو ان کو مضبوطی سے تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ وہ تو دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، و سنت نبیہ، اور دوسرا اس کے نبی کی سنت ہے جسے حدیث کہا جاتا ہے۔ گمراہی سے بچنے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے، کفری عقائد سے بچنے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے اسلام کے پروٹیکشن کے لیے اگر کوئی راستہ موجود ہے تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے وہ قرآن اور حدیث کی شکل میں موجود ہے، اور اسے داڑھوں کی مضبوطی کے ساتھ تھام لیں۔ داڑھوں کی مضبوطی یعنی ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوئے تو سمجھ لیں بہک گئے، فتنوں میں جو ہے نا کیا اسے کہتے ہیں، فتنے اچک کر اس بندے کو لے جائیں گے۔ آج ایک فتنہ یہ بھی بڑا سر اٹھا رہا ہے میڈیا کے زمانے میں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، صحابہ اکرام کے بارے میں۔ یہ بھی کبھی کسی نے سوچا ہوگا کہ جن لوگوں کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا، جن لوگوں کی قربانیوں سے دین پوری دنیا پہ پھیلا، نبی کے جن صحابہ کی قربانیوں سے ساری کائنات کے لوگوں نے علم کی روشنی حاصل کی، ایک وقت وہ بھی آ گیا ہے آج کہ آج لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں، آج لوگ ان کی شخصیات کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، آج لوگ ان کے ایمان کے بارے میں شک کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ آج ان پر تبرہ کیا جاتا ہے۔ اور ہم لوگ اس میں کیوں بہکتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اس کی سب سے بڑی وجہ وہی جو میں نے پہلے بتا دی کہ آج ہماری قرآن مجید کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کے ساتھ ہماری جو ہے وہ محبت نہیں ہے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم حدیث نہیں پڑھتے، اور بڑے بڑے اچھے والے مسلمان، بڑے بڑے توحید پرست صحابہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔
قرآن پڑھیے. بات میں پہلے سپارے سے شروع کروں گا، آپ سب کو یہ آیت آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ لوگ موجود تھے. سورۃ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 13 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے کر آؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لے کر آئے، قالوا، انہوں نے کہا، انؤمنوا، کیا ہم ایمان لے کر آئیں، کما آمن السفہاء، نعوذ باللہ، جس طرح یہ بے وقوف ایمان لے کر آئے. صحابہ کو بے وقوف کہنے والے اس زمانے میں بھی موجود تھے کہ جب اللہ فرماتے ہیں ایمان لے کر آؤ اور وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں. اللہ نے صحابہ پہ تنقید کرنے والے منافقین کا جواب خود دیا، الا، خبردار، انہم ہم السفہاء، یہ کہنے والے خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو علم نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ کہنے والے خود بے وقوف ہیں. تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیے کہ یہ سلسلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے. صحابہ کے دشمن اس وقت بھی موجود تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا. اللہ نے اس وقت قرآن مجید کے اندر اس کا جواب دے دیا. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، یہ بات یاد رکھیے، صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا، اہل الحدیث کا، اہل توحید کا، پوری امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے، الصحابۃ کلہم عدول، کہ تمام کے تمام صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی تک 1 لاکھ سے زائد صحابہ، 1,23,000، 22,000، 24,000، 44,000، 34,000، جو مختلف تعدادیں تاریخ میں آتی ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، تمام کے تمام صحابہ مغفور ہیں، تمام کے تمام صحابہ کو اللہ نے بخش دیا ہے، تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ. اور یہ عقیدہ کو ہم نے خود نہیں بنا لیا، ابھی دیکھیں گے آپ، یہ عقیدہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، یہ عقیدہ خود پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے جو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. سن لیے، فرماتے ہیں ہم ایک دفعہ بیٹھے تھے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، صحیح مسلم کتاب نمبر 44 ہے، کتاب فضائل الصحابہ، صحابہ کی فضیلت کی کتاب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی فضیلت، محدثین کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، حدیث کی تقریباً تمام کتابوں کے اندر جہاں پہ انہوں نے ایمان کا باب باندھا ہے، جہاں پہ انہوں نے وضو کی کتاب لے کر آئے ہیں، جہاں پہ وہ جہاد کی کتاب لے کر آئے ہیں، جہاں پہ وہ نکاح کی کتاب لے کر آئے ہیں، وہاں پہ صحابہ کے فضائل کی کتاب بھی ہے، کتاب فضائل الصحابہ، حدیث نمبر 2945. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کر سوال کیا، یہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، میں وہ بتانے لگا. اس نے پوچھا متی الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما اعدت للساعہ، تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کا پوچھ رہے ہو، تمہاری تیاری کیا ہے؟ وہ بندہ عربی تھا، وہ کہنے لگا حب اللہ و رسولہ، کہ تیاری میری کیا ہونی ہے، میری تیاری یہی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، یعنی میرے دل میں ان کی سچی محبت ہے، میں ان کا اطاعت کرنے والا فرما بردار ہوں، محبت ہے میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی. تو جواباً پھر آپ یہ مکالمہ ہو رہا ہے، جواباً پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکا مع من احببت، تم قیامت کو اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرنے والے ہو. تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو قیامت والے دن تم ان کے ساتھ ہوگے، یعنی اللہ تمہارے قریب ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی تم پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حدیث ہم نے سنی، ہمیں اتنی خوشی کسی حدیث سے اتنی نہیں ہوئی جتنی خوشی ہمیں یہ حدیث کے ان لفظوں سے ہوئی کہ جب آپ نے فرمایا کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو. فرمانے لگے، پھر اگلی بات جو میرے موضوع سے متعلقہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے انا احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر، لوگوں سن لو، میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، میں اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرنے والا ہوں، میں عمر سے محبت کرنے والا ہوں،
وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، اور میں یہ امید کرتا ہوں اللہ سے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو میں امید کرتا ہوں کہ میں قیامت کو ان کے ساتھ ہوں گا۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔ یہ عظیم لوگ تھے، یہ نیک لوگ تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھی ساتھی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر میں بھی ساتھی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حشر میں بھی ساتھی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں، میں گمان رکھتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔ میرا بھی یہی عقیدہ ہے، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نحن نحب اللہ، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ورسولہ، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، وابا بکر، ہم ابو بکر سے محبت کرتے ہیں، وعمر، ہم عمر سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں ان نکون معہم، کہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ وَإِن لَّمْ نَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، اگرچہ ہمارے اعمال ان جیسے نہیں، ہم گناہ گار ہیں، لیکن ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے، اور اس محبت کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کی حدیث کی وجہ سے ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ صحابہ کا انکار کوئی عقل مند انسان نہیں کر سکتا۔ دیکھیں جی، کامن سینس کی بات ہے، شاگرد کو برا کہیں گے تو استاد پہ حرف تنقید خود اٹھ جائے گا۔ جو طالب علم، اسکول پڑھنے والا کوئی برا کام کرتا ہے تو عام طور پہ اس کی برائی اس کے استاد کی طرف لوٹائی جاتی ہے، بھئی کیسا استاد ہے تمہارا، کس سے پڑھ کے آئے ہو، یہ تعلیم دیتے ہیں تمہیں اسکول میں، کس اسکول کے طالب علم ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب طالب علم پہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ صرف طالب علم پہ نہیں، وہ سکول پہ بھی بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ سکول کے ہیڈ ماسٹر پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، اس سکول کے ٹیچرز پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، سکول کے ماحول پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، ان کے سلیبس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ صحابہ دیکھیں شاگرد کس کے ہیں، دیکھیں ان کا سلیبس کون سا ہے، دیکھیں ان کا مدرسہ کون سا ہے۔ سلیبس ان کا قرآن و حدیث ہے، مدرسہ ان کا مدینہ منورہ مسجد نبوی ہے، ٹیچر ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو صحابہ پہ تنقید کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ ان کے سلیبس پہ تنقید کر رہے ہیں، وہ صحابہ پہ نہیں، وہ صحابہ کے ٹیچر پہ تنقید کر رہے ہیں، وہ صحابہ پہ نہیں، وہ صحابہ کے اس مدرسے پہ تنقید کر رہے ہیں جہاں سے انہوں نے ساری زندگیاں لگا کے تعلیم حاصل کی ہے، فیض حاصل کیا ہے، تربیت حاصل کی ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہیں قرآن میں خود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک کسان کی طرح ہے، اور یہ صحابہ کھیتی کی طرح ہیں۔ کسان اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، اور کافر اس کھیتی کو دیکھ کر جلنے لگتے ہیں، گڑنے لگتے ہیں۔ ابھی قاری صاحب نے یہ آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، سورہ فتح کی سورہ نمبر 48 کی آخری آیت، آیت نمبر 29، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو طالب علم ہیں، ان کی صفات بیان فرمائی، اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل۔ تو میرا سوال آپ سے ہے، میرا سوال دنیا کے ہر اس شخص سے ہے کہ والذین معہ کون ہے؟ کون تھے نبی کے ساتھ؟ کوئی تھا نا جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے جو ساتھ ہیں وہ کافروں پہ کون سخت تھا، آپس میں کون رحم دل تھا؟ اور پھر آگے فرمایا کہ تراہم، تم انہیں دیکھو گے، رکعن، رکوع کی حالت میں، سجدن، سجدے کی حالت میں، اور پھر یہی نہیں، آگے فرمایا کہ ان کے پیشانیوں پہ، ان کے چہروں پہ تمہیں سجدوں کے آثار نظر آئیں گے۔ اور آگے اتنی بڑی بات بیان کر کے دنیا کے آخری کافر تک کا منہ بند کر دیا کہ جو آج بھی باتیں کرتے ہیں مختلف انداز میں مستشرقین، کچھ مسلمان اس لبادے کے اندر، کہ یہ خلافت کے لیے کوششیں ہو رہی تھیں، یہ نعوذ باللہ حکومت کے لیے کوششیں ہو رہی تھیں، یہ حکومت حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ اللہ کے قرآن سے پوچھیں وہ کس لیے کر رہے تھے؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ ان کے اس کام کا مقصد، ان کے اسلام قبول کرنے کا مقصد، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کا مقصد، ان کی قربانیوں کا مقصد، ان کے گھر بار چھوڑنے کا مقصد، ان کی اپنی آل اولاد لٹانے کا مقصد، ان کا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا مقصد، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے تھے، اللہ کی رضا چاہتے تھے، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے۔
اپنی ذات کے لیے تو نہیں کر رہے تھے، انہوں نے تو سب کچھ اللہ کے لیے کیا۔ اور بڑی عام سی بات یہ ہے کہ آپ غور کیجئے، اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کوئی تبرہ کرتا ہے، کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بات کرتا ہے، کوئی حضرت عثمان یا کسی صحابی کے بارے میں بات کرتا ہے، تو ذرا سوچیں کہ جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے، اس وقت مسلمان عام طور پر دنیاوی حوالے سے اس وقت تو مسلمان نہ ہونے کے اندر فائدہ نظر آ رہا تھا دنیا داری کے لحاظ سے، کیونکہ جو مسلمان ہوتا تھا اس پہ ظلم ہوتے تھے، جو مسلمان ہوتا تھا اسے مارا جاتا تھا، جو مسلمان ہوتا تھا اسے ریت پہ لٹایا جاتا تھا، جو مسلمان ہوتا تھا اسے نیزوں سے ہلاک کر دیا جاتا تھا، جو مسلمان ہوتا تھا اسے رسیوں سے باندھ دیا جاتا تھا، جو مسلمان ہوتا تھا اسے گھر سے نکال دیا جاتا تھا۔ اس وقت تو مسلمانوں کے پاس دنیا داری کے حوالے سے کچھ بھی نہیں تھا، کافروں کے پاس تو سب کچھ تھا۔ اسلام قبول کرنے کا مقصد اپنے اوپر ظلم کو برداشت کرنا تھا، تو یہ کیسے مسلمان تھے کہ اپنے اوپر ظلم برداشت کر رہے ہیں، اپنے اوپر تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے مقصد خلافت حکومت کا تو اس وقت نام و نشان ہی نہیں تھا۔ تو یہ اللہ کی رضا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوئے تھے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایمان کا ایک معیار مقرر کر دیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سن لیجئے، اللہ نے فرمایا ایک سٹینڈرڈ، جو شروع میں نے آیت پڑھی پہلے پارے کی کہ آخری صفحے کی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 137، اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ اس طرح کا ایمان لے کر آئیں گے جس طرح کا ایمان ان صحابہ کا ہے، تو تب وہ ہدایت یافتہ شمار ہوں گے۔ تو تم نے تو معیار ہی ہٹا دیا، بنیاد ہی پیچھے ہٹا دی، اوپر کھڑے لوگوں کا کیا بنے گا؟ صحابہ کا ایمان معیار ہے، بنیاد ہے، اساس ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن پڑھیں نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ تو قرآن نے تو جگہ جگہ پہ یہ واقعات بیان کیے ہیں۔ آج ایک فکرہ میرے گناہ گار کانوں نے یہ بھی سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بڑے بڑے اب ڈاکٹر اور انجینئر بھی جو ہے نا وہ دین سکھا رہے ہیں جی، اور ان سے بس یہ پوچھیں کہ انہوں نے امت کو دیا کیا ہے سوائے صحابہ کی نفرت کے، انہوں نے لوگوں پہ احسان کیا کیا ہے سوائے ان پاک باز ہستیوں کے بارے میں لوگوں کے ایمان کو مشکوک اور لوگوں کے ذہنوں کو شبہات میں ڈالنے کے۔ وہ یہ کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت لا الہ الا اللہ ہے، یعنی آن دی ریکارڈ ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں، لا الہ الا اللہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ میں نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، آپ نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، ہمارے باپ داداؤں نے پڑھا ہے، ہمارے بچوں نے پڑھا ہے، صحابہ نے بھی پڑھا ہے، لیکن فرق دیکھیں اب کہاں پہ آ گیا؟ کچھ فرق ہے نا، سب کا لا الہ الا اللہ برابر تو نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، خود پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے کہ لا الہ الا اللہ میں بھی کوئی فرق ہے کہ نہیں۔ صحیح بخاری کتاب نمبر 62 3673، کتاب فضائل الصحابہ 3673 حدیث نمبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ بات سن لو، لو ان احدکم انفق مثل احد۔ اچھا یہاں پہ پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں ذرا، تاکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، قاری صاحب نے پہلے بتایا کہ یہ بڑے علمی لوگ ہیں، تو میں اس لیے ذرا کچھ آپ کی وہ ساری تشنگی میں کہیں رہ نہ جائے، یہ بات درست ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جتنے بھی نبی آئے ہیں، تمام نبیوں کی شان مقام برابر نہیں۔ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 پارے کی پہلی آیت، تلک الرسل، کہ یہ جو رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، لیکن کسی نبی کو ایک معجزہ دیا وہ دوسرے کسی نبی کی شان نہیں ہے۔ انفرادی فضائل، انفرادی، مثال کے طور پہ قرآن مجید میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو زندہ کرتے تھے،
قرآن مجید میں آتا ہے مردوں کو، لیکن کسی اور پیغمبر کے بارے میں اس طرح واضح لفظوں میں قرآن مجید میں نہیں آیا، حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کسی صحیح حدیث میں میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی مردے کو زندہ کر دیا ہو۔ یہ حضرت عیسیٰ کی انفرادی فضیلت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ حضرت یوسف خود بھی نبی ہیں، ان کے باپ حضرت یعقوب بھی نبی ہیں، ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام، اور یہ پوری لڑی حضرت ابراہیم تک یہ نبیوں کی ہے۔ کسی اور پیغمبر کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ خود بھی نبی ہوں، باپ بھی نبی ہو، دادا بھی نبی ہو، پردادا بھی نبی ہو، یہ ان کی فضیلت ہے۔ یہ انفرادی فضائل ہیں، لیکن مجموعی طور پر تمام نبیوں میں سے سب سے زیادہ جس کی شان، مقام اور مرتبہ ہے وہ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی درجے ہیں، سارے صحابہ مقام میں برابر نہیں ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے اور فتح مکہ کے بعد مسلمان والے ہونوں میں فرق ہے درجے میں، لیکن کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ نعوذ باللہ من ذالک جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں وہ تو مسلمان ہیں، اور جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ ڈر کے مسلمان ہوئے ہیں، یا نعوذ باللہ ان کو ڈنڈے سے مار کے اسلام میں داخل کیا گیا، یا وہ یہ کہے کہ ان کا اسلام دکھاوے کا تھا، یا ان کا اسلام صرف حکومت لینے کا تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس طرح کے لوگوں کا جواب دیا ہے۔ سورہ حدید کے اندر سورہ نمبر 57 ہے، آیت نمبر 10 میں اللہ خود فرما رہے ہیں لا یستوی منکم من انفق، کہ تم میں سے جو لوگ جنہوں نے خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں لڑے فتح مکہ سے پہلے وہ لوگ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے کہ جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ اولئک اعظم درجہ، ان لوگوں کا پہلے اسلام قبول کرنے والوں کا درجہ اونچا ہے مجموعی طور پر، لیکن اگلے لفظ اللہ نے جو بیان فرمائے وہ سننے والے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ بھلائی کا وعدہ سب سے ہے، سب سے۔ تو لہٰذا اگر کوئی یہ کہے جی یہ تو صحابی تھا تو یہ نعوذ باللہ بعد میں مسلمان ہوا، یہ ڈر کے ہوا ہے، تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، قرآن کی آیت پڑھنی چاہیے۔ الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب دو صحابی ہیں، دونوں ہی صحابی ہیں، ایک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان دونوں کا مقام و مرتبہ برابر نہیں ہے، بات سننے والی ہے، دونوں صحابی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پہل مسلمان ہو گئے، قدیم الاسلام ہیں، اور حضرت خالد بن ولید صلح حدیبیہ کے قریب مسلمان ہوتے ہیں۔ اب آپس میں کوئی بات ہو جاتی ہے، یہاں پہ میں آگے آپ کو یہ بھی بتاؤں گا بڑی تفصیل سے انشاءاللہ وقت کے اندر رہتے ہوئے کہ صحابہ بھی انسان تھے، آپس میں معاملات، اختلافات کو چھوٹی موٹی جیسے ہمارے گھروں میں ہو جایا کرتی تھی ان میں بھی۔ اب حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو لو ان احدکم، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص انفق مثل احد، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ بات ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور اس کے مقابلے میں میرا جو صحابی ہے وہ اللہ کی راہ میں ایک مد خرچ کرے، مد یہ ایک یونٹ ہے، ایک اکائی ہے جس کے اندر 425 گرام ہوتے ہیں، آدھا کلو سمجھ لیں، آدھا کلو 500 گرام کا ہوتا ہے، 425 گرام کا ایک مد ہوتا ہے۔ فرمایا ما بالغ مد احدہم، تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، وہ میرے اس صحابی جو پہلے مسلمان ہوئے ہیں ان صحابہ کے ایک مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اتنی فضیلت ہے۔ ولا نصیفہ، مد کا خرچ کرنا تو دور کی بات، آدھا مد بھی خرچ کر دینا اگر کوئی صحابی، تو دوسرا شخص، عام شخص، یا یوں سمجھ لیں بعد میں مسلمان ہونے والا صحابی اس کے مقابلے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کا تو یہ مقام ہے۔ اب میں مثال کے طور پر یا آپ ایک احد پہاڑ سونا خرچ کر دیں
اور ایک صحابی نے اللہ کی راہ میں ایک مد خرچ کیا ہو، ہم صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ کلمہ میں نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، کلمہ صحابی نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی سب سے بڑی فضیلت ہے، صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ عقل کا ماتم کرنے والی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحابی کا ایک مد خرچ کرنا ایک عام بندے کے مقابلے میں ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے جتنا بھی جو ہے نا اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ دوسری باتیں تو بڑی دور کی ہیں، اور یہ صحیح بخاری ہے، کتاب نمبر 62 ہے، کتاب فضائل الصحابہ ہے، 3673۔ تو میرے محترم بھائیو بزرگوں، صحابہ اکرام کا مقام اور شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبانی بتا دی، لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ پہ بات نہ کرو، ان کے بارے میں اپنی زبانیں دراز نہ کرو۔ اور کہیں تو فرمایا توبہ، خوشخبری ہے لمن رآنی، جسے مجھ کو دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ یہی نہیں، فرمایا توبہ لمن رآنی من رآنی، صحابہ کی تو یہ فضیلت ہے کہ اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھا، اور اس بندے کے لیے بھی خوشخبری ہے جس نے اس بندے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا جس نے مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ یعنی مجھے دیکھ کر جس نے کلمہ پڑھا اس کے لیے خوشخبری ہے، اور جو مجھے دیکھ کر مسلمان ہو گیا وہ ایک ایسی چیز بن گیا ہے کہ اب جو شخص اسے دیکھ کر مسلمان ہوگا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ یعنی صحابی کو دیکھنے والا تابعی بھی خوش بخت ہے، اور آگے اس کے پھر فرمایا کہ وہ بندہ بھی خوش قسمت ہے کہ جس نے اس بندے کو دیکھا، کہ جس نے اس بندے کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا۔ صحابی بھی خوش قسمت، صحابی کو دیکھنے والا تابعی بھی خوش قسمت، اور تابعی کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے والا تبع تابعی بھی خوش قسمت ہے۔ اور یہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ تو سنن الکبریٰ للنسائی کی حدیث تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3650۔ آپ نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فرق ہی کوئی نہیں ہے، میری امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں، پھر اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوں گے، پھر اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور اس سے ایک حدیث پیچھے آئیں، 3649 صحیح بخاری کتاب نمبر 62 کتاب فضائل الصحابہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان جہاد کر رہے ہوں گے، اور جہاد جب کر رہے ہوں گے تو بعض اوقات فتح نہیں ہوتی، مقابلہ ذرا ٹکر کا ہوتا ہے، تو پھر لوگوں میں سے ایک شخص پوچھے گا فیکم صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کہ کیا تم میں، پورا لشکر ہوگا، پوچھے گا ایک شخص اپنے پورے اس لشکر سے کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، جو صحابی ہو۔ صحابی کی برکت دیکھی، صحابی کے وجود کی برکت دیکھی۔ حدیث صحیح بخاری 3649، فرمایا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کی ہو؟ فیقولون نعم، وہ لوگ کہیں گے ہاں، ہم میں ایک شخص ایسا ہے جو صحابی ہے۔ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ اس صحابی کی برکت سے لوگوں کو فتح نصیب فرمائیں گے۔ صحابی کا وجود باعث برکت۔ اسی حدیث کے اندر آگے یہ فرمایا پھر ایک وقت آئے گا ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، پھر لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا، پھر لوگ جہاد کر رہے ہوں گے، اور پھر وہ معاملہ ٹکر کا ہوگا، اور پھر وہ لوگوں سے پوچھیں گے صحابہ دنیا سے سارے جا چکے، کوئی صحابی نہیں ہوگا، ظاہر ہے سب نے جانا ہے، صحابہ جا چکے ہوں گے، پھر ایک شخص کھڑا ہوگا اور وہ لوگوں سے پوچھے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی نے نہیں دیکھا، وقت پرانا ہو چکا ہے، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ، وہ کہیں گے ہاں، ایک تابعی موجود ہے، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اللہ اس تابعی کی برکت سے لوگوں کو فتح نصیب فرمائیں گے۔ ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ،
پھر لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا، پھر وہ جہاد میں جائیں گے، پھر ان کا مقابلہ ٹکر کا ہوگا، پھر لوگوں میں جو ہے ایک شخص پوچھے گا کہ اب تو دنیا سے صحابہ بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا چکے، صحابہ بھی جا چکے، صحابہ کو دیکھ کر مسلمان ہونے والے تابعین بھی جا چکے، اب تبع تابعین کا زمانہ ہے، کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہو جس نے صحابی کو دیکھا ہو، یعنی دیکھ کر اسلام قبول کیا ہو اور اسلام پر اس کی موت ہوئی ہو؟ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے تابعی کو دیکھا ہو، یعنی کوئی تبع تابعی ہے؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ، وہ کہیں گے ہاں ہے۔ فَيُفْتَحُ لَهُمْ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس تبع تابعی کی برکت سے لوگوں کو فتح نصیب فرمائیں گے۔ یہ کہتے ہیں فضیلت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ تبع تابعین اور تابعین جو ہے وہ راج کے جھوٹ بولتے تھے۔ یہ میں نے خود سنا ہے، آپ نے بھی کہیں نے سنا ہوگا جو زیادہ میڈیا سے اٹیچ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 300 سالوں کے مسلمانوں کی، پہلی 3 نسلوں کی یا پہلے 3 طبقوں کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ بہترین لوگ ہیں، پھر جو ان سے ملے وہ بہترین ہے، پھر جو ان سے ملے وہ بہترین ہے، اللہ ان کی وجہ سے لوگوں کو فتح نصیب فرمائیں گے، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، انہیں برا بھلا نہ کہو، یہ میرے قریب لوگ ہیں، یہ سب کی، یہ ساری دنیا سے بہترین ہے۔ اور آج ہم کہتے ہیں صحابی انہوں کو فضیلت ہی نہیں ہے۔ اپنے ایمان بچائیے، میں یہی کہہ رہا تھا نا کہ صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور اب افسوس پتہ کیا ہے، بڑے لوگ ایسے، آپ میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے، وہ دین کی بات بھی شروع کرنے سے پہلے حوالہ پتہ کیا دیتے ہیں؟ وہ جی میں نے کل نا واٹس ایپ پہ ایک بات پڑھی ہے، یعنی یہ اس کا ریفرنس ہے، یہ جی میں کل نا ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، آگے وہ جو بھی سچ جھوٹ ہے، یہ جی میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ بات دین کی ہے، لیکن دین اب کہاں سے لیا جا رہا ہے؟ واٹس ایپ سے۔ دین کہاں سے لیا جا رہا ہے؟ یوٹیوب سے۔ دین کہاں سے لیا جا رہا ہے؟ سوشل میڈیا سے۔ دین ٹی وی سے لیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں دین قرآن و حدیث سے لو، اور ہم دین لے رہے ہیں ٹی وی سے، یوٹیوب سے اور سوشل میڈیا سے۔ اور پھر کئی لوگ ایسے ہیں، اور اکثر ایسے ہیں، پھر اس کی تحقیق بھی نہیں کرتے، یعنی وہ بات وہ اسی طرح مان بھی لیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، دین بچائیے، ایمان بچائیے، اسلام بچائیے، قرآن و سنت پہ عمل کیجئے، قرآن پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، حدیث کا مطالعہ کیجئے، کہیں بھی ذرا بھی شک نظر آئے فوراً علماء کرام سے رابطہ کیجئے۔ اب تو لوگ سمجھتے ہیں مسئلہ ہے جی، اور ابھی نکالتے ہیں جی کیا مسئلہ ہے، یہ سارا مسئلہ ادھر آ جائے گا، یعنی مسئلے ہم اب یوٹیوب سے سیکھتے ہیں۔ تو پھر جیسے یوٹیوب سے مسئلہ، یہی تو میں سوچ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے اتنی بڑی بات، ان کی زبان میں شک نہیں ہو سکتا کہ صبح کو مومن شام کو کافر، یہی بات ہے۔ یعنی ہم یہ بھی بعض اوقات نہیں دیکھتے کہ بیان کرنے والا کون ہے، ایسے ایسے گمراہ کرنے والے لوگ وہاں بیٹھے ہیں کہ اچھا بھلا کمزور عقیدہ کا جو بندہ ہے وہ رام سکون سے جو ہے نا پلٹ جاتا ہے۔ تو لہٰذا دین بچانے کے لیے، اسلام بچانے کے لیے یوٹیوب کی طرف نہیں، قرآن کی طرف رجوع کریں، حدیث کی طرف رجوع کریں، درس و تدریس کا حلقے لگائیں، علماء کرام سے رابطہ کریں اور پوچھیں کہ یہ بندہ کیسا ہے، یہ حدیث میں نے سنی ہے، یہ کیسی ہے۔ میں اپنے اسکول کی آپ کو بات بتاتا ہوں، وہ ہم اسکول میں وہ کچھ فلیکس لگانے تھے، تو وہ ایک ٹیچر فلیکس لے کر آگے، تو وہ لگانے لگے، تو وہ چونکہ میں ہیڈ تھا تو وہ میرے پاس آگے، جی میں نے یہ لگانا ہے۔ میں نے کچھ چیزیں پڑھی، میں نے کہا یہ تو لگا لیں، یہ رہنے دیں۔ ایک حدیث تھی، میں نے نہیں کہیں پہ پڑھی تھی، تو میں نے کہا جی آپ نے یہ کہاں سے لی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر نام لکھا ہوا ہے اور نیچے آپ نے مطلب بچوں کو لگانی ہے۔ تو اسکولوں میں بھی حال یہ ہے آج کل، آیتیں لکھی ہیں کئی جگہوں پہ، میں نے خود دیکھی ہیں غلط آیتیں ہیں، حدیثیں کئی جگہوں پہ اعراب غلط لگے ہوئے ہیں، اشعار غلط لکھے ہوئے ہیں، اور تعلیمی ادارے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ رہنے دیں، پہلے اس کی ذرا تحقیق کر لیں۔ تو کچھ جو علماء تھے ان سے پوچھا، اور ان سے پوچھا، کہیں نہ پتہ چلا۔ پھر میں نے کہا جی آپ ہی مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کہاں سے لیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی فلاں اسکول ہے، انہوں نے فلیکس اپنے پرنٹ کروائے تھے تو ساتھ میں نے بھی کروا لی۔ تو میں نے کہا آپ ان سے پوچھ لیں۔ پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں پوچھوں گا۔ کچھ دن بعد وہ آئے میرے پاس، تو ہے تو ویسے وہ مطلب اپنے مکتبہ فکر جو بھی ان کا تھا، لیکن اب آ کے وہ خود مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں ان اسکول والوں سے جا کے بہت لڑا ہوں، جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث کہاں سے لی ہے اور یہ جو تصویر بڑی خوبصورت بنا کے پرنٹ نکلوائی ہے، تو وہ اسکول والے مجھ سے کہنے لگے کہ یہ تصویر ہم نے نا فیس بک سے لی ہے، یہ تصویر فیس بک، یہ حدیث فیس بک سے لی ہے۔ تو پھر میں نے ان سے کچھ نہ کہا، وہ خود ہی مجھے کہنے لگے کہ پھر میں تو ان پہ خوب برسا، بھائی تم نے فیس بک سے جو ہے نا وہ حدیثیں لینی شروع کی ہے، فیس بک کوئی قرآن و سنت کی جو ہے نا وہ جو ہے نا کتاب ہے جو تم حدیثیں لے رہے ہو۔ تو یہ ہمارا حال ہے اساتذہ کا، تعلیمی اداروں کا، تو عام لوگوں کی تو بات ہی کچھ اور۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انسان تھے، بشر تھے،
اور کل بنی آدم خطاؤن کے تحت غلطی کوتاہی بحیثیت انسان بتقاضۂ بشریت ہو جاتی ہے۔ آج کا مسلمان کر کے رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے کہ صحابہ کی وہ غلطیوں کو نکال کے، کوتاہیوں کو نکال کے اور اچھال کے لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا جو آپ نے سنا ہوا ہے۔ میں صرف آپ کو اس واقعے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب صحابہ کی اس طرح کی بات آتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر ہے، کتاب نمبر 64 ہے، کتاب المغازی، ٹھیک ہے، کتاب المغازی ہے، 3983 حدیث کا نمبر ہے۔ یہ حضرت بہت مشہور صحابی ہیں، حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ بدر کے صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے قریب کا زمانہ ہے۔ ان صحابی سے خطا یہ ہو گئی کہ انہوں نے کچھ باتیں خط لکھ کر مکہ والوں کو بھیج دیے۔ حالات جنگ کے تھے، جہاد کا موقع تھا، اور مسلمانوں کے راز کافروں کو دے دیے۔ بہت بڑا جرم ہے۔ موجودہ زمانے میں اسے غداری کہتے ہیں۔ غداری کی سزا کیا ہے؟ تقریباً پوری دنیا کے اندر غداری کی سزا موت ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں بھی یہی تھا۔ توجہ کیجئے گا، بڑا اہم واقعہ ہے اور بہت بڑی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے یہ خط لکھا اور ایک عورت کو دے کر بھیجا کہ اسے مکہ پہنچا دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے سے 3 صحابہ کو بھیجا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ، ان تینوں کو بھیجا کہ جاؤ اور فلاں مقام پہ، روضہ خاخ مقام پہ ایک عورت ہوگی، اس عورت کے پاس ایک خط ہوگا، وہ خط واپس لے کر آؤ۔ یہ تینوں صحابہ گئے، پہنچتے اس مقام پہ پہنچے اور ایک عورت دیکھی۔ اس عورت کو کہا بھئی آپ کے پاس ایک خط ہے، وہ واپس کرو۔ وہ کہنے لگے میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم تمہاری تلاشی لیں گے نہیں۔ تو ڈرایا دھمکایا۔ بہرحال وہ جنگی راز تھے، بہت عام بات تھی، ایسے ہی جیسے پاکستانی ایجنسیز کے یا پاکستانی فوج کے کوئی راز انڈیا کو دے دے۔ بہرحال قصہ مختصر، اس سے وہ خط مل گیا۔ وہ صحابی خط لے کر واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے خط کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لے لیا۔ اب صحابی کو بلا لیا گیا، حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کر لیا گیا۔ حاطب یہ کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے گا، میں اسلام سے ہٹا نہیں ہوں، میں منافق نہیں ہوں، میں نے یہ صرف اس لیے کیا کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے رشتہ دار مکہ میں ہیں، جو ان کے بیوی بچوں بال بچوں اور جائیداد جو وہاں پہ چھوڑ کے آئے ان کی حفاظت کرتے ہیں، تو میرا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، ہم تو سارے ادھر آ گئے ہیں، تو یہ خط میں نے اس لیے بھیجا کہ تاکہ ہو سکتا ہے وہ میری کچھ رعایت کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھے۔ آپ کہنے لگے فدعنی یا رسول اللہ مجھے چھوڑیے، یہ منافق ہو گیا ہے، میں اس کی گردن اتارتا ہوں۔ دونوں صحابی فرمایا مجھے اجازت دیجیے، میں اس کی گردن اتارتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج یہاں پہ ہمارا کوئی منکرین صحابہ کا ہوتا نا وہاں پہ موجود، تو اس نے کہنا تھا دیکھو یہ صحابہ ہیں نعوذ باللہ، اور میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ آپ نے فرمایا عمر تم جانتے نہیں ہو یہ وہ شخص ہے جو غزوہ بدر میں حاضر ہوا تھا، یہ بدری صحابی ہے، تم جانتے نہیں ہو ان کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا ہے اعملوا ما شئتم۔ اللہ اکبر، میں نہیں کہہ رہا، شاید ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں اعتراض آ جائے، اگر اعتراض آ جائے تو ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں پہ ہے۔ آپ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، ان کے بارے میں غزوہ بدر کے 313 لوگوں کے بارے میں اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ تم جو چاہو عمل کرو، قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہوا ہے۔ بات عقل میں تو آ نہیں رہی، ایمان لے کے آنا پڑے گا۔ اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو عمل کرو، قد غفرت لکم۔ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ میں نے تم پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔
تو جب یہ لفظ حضرت عمر نے سنے نا، حدیث میں لفظ ہیں، حضرت عمر رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور زبان پہ لفظ یہ تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کی لغزشوں کو خود معاف کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور آج میں اور آپ اپنی زبانیں دراز کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کی فکر نہیں کر رہے۔ عشرہ مبشرہ کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، بدریوں کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، 1400 صلح حدیبیہ کے والوں میں باتیں کی جاتی ہیں۔ آخری واقعہ سنا کے بعد مکمل کرتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آپس میں ایک دفعہ تکرار ہو گئی۔ حدیث صحیح بخاری کے اندر 3661 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں صحابہ کی تکرار ہو گئی۔ غلطی ہم تو نہیں کہہ سکتے، ان کی آپس کا جو معاملہ تھا، حضرت ابو بکر کی زبان سے کچھ ایسا نکل گیا جو نامناسب تھا حضرت عمر کے بارے میں، تو حضرت ابو بکر کہنے لگے عمر مجھے معاف کر دو۔ دیکھیں فوراً ہم تو غلطی ہو جائے تو اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، صحابہ اور ہماری طبیعتوں میں زمین آسمان کا فرق تھا بھائیو۔ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے ابو عمر معاف کر دو۔ عمر بھی جذباتی تھے، وہ کہنے لگے میں نے نہیں کرنا معاف۔ تکرار ہو گئی۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے اب نہیں معاف کرنا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ اب ذرا بڑی اہم بات ہے، قصور کس کا ہے، غلطی کس کی ہے، معافی کون مانگ رہا ہے، مقدمہ کس کے پاس گیا ہے، فیصلہ کرنے والا کون ہے، معیار کی فضیلت کیا چیز ہے۔ جب حضرت ابو بکر نبی علیہ السلام کے پاس آ رہے تھے تو حضرت عمر کو بعد میں خیال آیا کہ مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا، چلیں غلطی ہو گئی ہے، میرے زبان سے لفظ نکل گئے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس پلٹے، وہ ڈٹ نہیں گئے وہ بھی اس طرح کہ غلطی انہوں نے کیا تو میں کیوں پیچھے جاؤں۔ سیدھا حضرت ابو بکر کے گھر دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا ابو بکر گھر ہیں؟ فرمایا کہ نہیں گھر تو نہیں ہے۔ کہا کہ ابو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس گئے ہوں گے۔ وہاں سے پلٹے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر بیٹھے تھے، ان کے ساتھ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دور سے ابو بکر آ رہے ہیں، حضرت عمر ابھی نہیں آئے تھے، ابو بکر آ رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا تہبند اٹھایا ہوا تھا اور تھوڑا تیز چل کے آ رہے تھے شکایت لگانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنے حضرت عمر کے خلاف مدد مانگنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپلین کرنے کے لیے آ رہے تھے کہ دیکھیں حضرت عمر سے میں نے اس طرح کچھ کہا ہے تو مجھے معاف نہیں کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو درداء سے کہنے لگے ابو درداء لگتا ہے کہ تمہارے صاحب کسی سے لڑ کے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے اور عمر کے درمیان یہ تکرار ہو گئی ہے، میں نے ان سے معافی بھی مانگی ہے، وہ مجھے معاف نہیں کر رہے۔ آپ نے حضرت ابو بکر سے کہا، ابھی باتیں چل رہی تھیں تو پیچھے سے حضرت عمر بھی آ گئے۔ حضرت عمر جب آئے، توجہ کیجئے گا، حدیث کے لفظ ہیں صحیح بخاری 3661، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غصے کی وجہ سے رنگ تبدیل ہو گیا۔ حضرت عمر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جب حضرت ابو بکر نے دیکھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے ہیں، میری شکایت کی وجہ سے، غصے مجھ پہ نہیں ہوئے، غصے عمر پہ ہوئے ہیں، قصور عمر کا تھا، غصے بھی عمر پہ ہوئے ہیں۔ یہ ابو بکر سے پیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قصور عمر کا تھا۔ قصور عمر سے مراد یہ ہے قصور ابو بکر کا تھا، معافی مانگ لی اور انہوں نے معاف نہیں کیا یا جو بھی معاملہ تھا، قصور حضرت ابو بکر صدیق کا تھا، غصہ حضرت عمر پہ ہو رہے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا رنگ دیکھا انہوں نے تو حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے۔ حدیث کے لفظ ہیں جسا رکبتیہ، حضرت ابو بکر گھٹنوں کے بل زمین پر، یعنی گھٹنے زمین پہ لگا کے نیچے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ، اللہ کی قسم، آنا کنت اظلم، میری غلطی ہے، میرے سے ظلم ہوا ہے، عمر سے کچھ نہ کہیے گا، عمر کو معاف کر دیجئے، قصور میرا ہے، قصور میرا ہے، عمر کو کچھ نہ کہیے گا۔ جب حضرت عمر آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلے ابو بکر سے کہا کہ اللہ ابو بکر کو معاف کرے، اللہ ابو بکر کو معاف کرے، اللہ ابو بکر کو معاف کرے، اب حضرت عمر آئے ہیں، قصور حضرت ابو بکر کا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصور ہونے کے باوجود اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں ہل لا ترکتمونی لی صاحبی، کیا تم میری وجہ سے میرے ساتھی کو معاف نہیں کر سکتے؟ عمر سے کہہ رہے عمر، اور میری وجہ سے میرے ساتھی سے غلطی ہو بھی گئی، میری وجہ سے میرے ساتھی کو معاف نہیں کر سکتے؟ اور میرے بھائیوں اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روتے ہوئے گئے تھے،
روتے ہوئے گئے تھے کہ آج میری وجہ سے عمر کو بات سننا پڑی ہے، آج میری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا ہے کہ عمر تم میری وجہ سے میرے ساتھی کو معاف نہیں کر سکتے۔ میں یہی بات آج کے ہر مسلمان سے کہتا ہوں، او خدا نہ خواستہ میرے معیار اور میرے قانون اور میرے اصول و ضوابط کے مطابق اگر کسی صحابی سے خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح سے لغزش ہوئی بھی ہے تو کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انہیں معاف نہیں کر سکتے؟ وہ ہم ہیں کون؟ ہم حضرت عمر سے تو اوپر نہیں ہیں۔ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے اپنی زبانیں بند نہیں رکھ سکتے اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کا اول جیش من امتی یغزون البحر، میری امت کا جو پہلا لشکر جو غزوہ بحر کرے گا، جو سمندری جہاد کرے گا، اللہ نے ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے، اور اس جہاد میں سب سے پہلے حصہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں لیا گیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، بات کا خلاصہ یہ ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دنیا کے عظیم ترین انسان، وہ پاک باز ہستیاں ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی کمائی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے ٹیچر رسول اللہ ہیں، ان کا سلیبس قرآن و حدیث ہے، ان کا مدرسہ مدینہ منورہ کا وہ صفہ اور چبوترا اور مسجد نبوی ہے۔ وہ لوگ ہیں کہ جن کی موجودگی میں قرآن اترا، جن کو بے وقوف کہنے والوں کو اللہ نے بے وقوف کہا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے 4 جگہ پہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119 میں، سورہ بینہ کی آیت نمبر 8 میں، اور سورت جو ہے توبہ کی آیت نمبر 98 میں، اور اس کے علاوہ سورت مجادلہ جو قرآن مجید کے 28ویں پارے کی پہلی سورت ہے، سورت نمبر 58 کی آیت نمبر 22، 4 جگہوں پہ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ لوگ اللہ سے راضی ہیں۔ وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ نے کہا سورۃ انفال کی آیت نمبر 74 میں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حق کے سچے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا ہے، اللہ نے ان کے لیے عزت والے رزق کا بندوبست بھی کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے اسلام کو پسند کر لیا، جن کے لیے اللہ نے کفر اور فسوق کو ناپسند کر لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تقوی کا امتحان اللہ نے لے لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں کے اوپر اللہ نے اپنی رحمتیں نازل فرمائی، جن کے گھروں میں نبی علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نبی کی معیت میں جہادوں پہ جاتے رہے، غزوات پہ جاتے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نبی کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر گئے، اپنے بچے بھی قربان کر گئے، اپنی دولت بھی قربان کر گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گھر کا آدھا سرمایہ رسول اللہ کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سارا کچھ لا کے آپ علیہ السلام کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دین کی خاطر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ چھوڑ کر کوئی شام چلا گیا، کوئی فلسطین چلا گیا، کوئی بر صغیر آ گیا دین کی تبلیغ کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اگر اسلام پھیلا ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو ان لوگوں کی محنتوں، کاوشوں اور کوششوں سے پھیلا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایمان اللہ نے معیار قرار دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی راتیں مسلح پہ اور دن گھوڑوں کی پشتوں پہ جو ہے وہ ہوتے تھے۔ یہ ساری کی ساری زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر کے چلے گئے کہ جن کے لیے قرآن مجید کے اندر جنت کی بشارتیں دے کر اللہ نے فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہ اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، یہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پیارے پیغمبر نے اپنی زبان نبوت سے 1 سے زیادہ دفعہ نام لے لے کر جنتی کہا۔ ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، طلحہ بھی جنتی ہے، سعد بھی جنتی ہے، سعید بھی جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح بھی جنتی ہے۔ یہ سارے وہ صحابہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام معراج کی رات کبھی کسی کے قدموں کی آواز سن رہے ہیں تو کبھی کسی کا محل جنت کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی ساری زندگی کی محنت اور کمائی ہیں۔ آج ہمیں اپنی زبانیں کھولتے ہوئے ایک لمحہ یہ سوچنا چاہیے کہ جن کی تعریفوں سے قرآن بھرا ہے، جن کی تعریفوں سے احادیث بری ہے، اور آج ہم جیسا گناہگار جس کی نہ نماز پوری ہے، جس کی نہ داڑھی پوری ہے، جس کا نہ اسلام پورا ہے، جس کے نہ معاملات قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور بات وہ عظیم الشان ہستیوں کے بارے میں کر رہا ہے کہ جن کو قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کے چلا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے اور قیامت والے دن ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض آسان فرما، یا اللہ جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں
یا اللہ ان کی کوششیں کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ جنہوں نے آج کے پروگرام کا بندوبست کیا ہے، یا اللہ ان کے گھروں کے اندر اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ ان کے دین کے یہ کام اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں صحابہ سے محبت کرنے والا بنا لے، یا اللہ قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنے اسلام کی، ایمان کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ جو کچھ سنا سنایا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ